सुनने वाले प्यारे खुदावंद के प्यारों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप जहाँ भी हैं, खुदावंद आपको जानता है और आप उसकी नज़र में बहुत कीमती हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारे हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज खुदा के कलाम में से आप एक ऐसी बात सुनने जा रही हैं, आप सुनेंगे प्यारे भाई, आपको ताज्जुब होगा, आप हैरान रह जाएंगे। आप में से बाज ये कहेंगे ये कैसे हो सकता है, और बाज हैरान होकर ये कहेंगे ये कैसे हो गया। खुदा मुझ पर रहम करे, इस्तेमाल करे, खुदा आप पर ऐसा रहम करे कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आए कि आप कहें ये कैसे हो गया। ऐसा ही होगा। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि जो कुछ आप देख रहे हैं उसके वसीले से आपको कुछ ऐसी बातें दिखाई देंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आज का उन्वान यही है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ताज्जुब, हैरानी। ये जो लफ्ज़ ताज्जुब होता है, ताज्जुब होना, और ये दो तरीके से ज़ाहिर होता है। बाज़ लोगों को ताज्जुब होता है जब उन्हें दुख होता है कि ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जिन पर मेरा भरोसा था वो बदल कैसे गया। बड़ा ताज्जुब होता है, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। ताज्जुब होता है, उनको हैरान रह जाते हैं। एक वो ताज्जुब है जिसके पीछे अफसोस होता है। एक और ताज्जुब होता है जिसमें इंसान हैरान होकर ये कहता है मैं तो इस लायक नहीं, ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये हो कैसे गया मेरे साथ, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी होगा, खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा, मुझे तो यकीन नहीं था कभी मेरी इस तरह मुझे खुशहाली नसीब होगी, ज़िंदगी में बरकत मुझे मिलेगी, मुझे नहीं मालूम था। तो एक खुशी की वजह से जो ताज्जुब होता है
اس کا ذکر آج ہم سنیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل سچ ہے، ہم بھی تعجب کرتے ہیں، ہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی پریشانی، تعجب پریشانی پیدا کرتا ہے، ایک وہ تعجب ہے جس کی وجہ سے انسان حیران ہو جاتا، خوشی کی وجہ سے حیران ہو جائے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایسا تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، خوشی کا تجربہ ہوتا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں پوری کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ان کو معلوم ہے، جو کچھ وہ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اسے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے مقام پر آ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے ساتھ میرا تعلق ہو، اور پھر انہیں تعجب ہوتا، افسوس ہوتا ہے کہ اور کیا کر لوں، مجھے بتاؤ تو اور کیا کروں، سب کچھ تو میں نے کر لیا، لیکن ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ میرے قریب ہے اور میں اس کے نزدیک ہوں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو یہ قسم کی بڑی افسوسناک حالت ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں وہ خدا کے کلام میں سے یہ سنے، انجیل میں سے یہ سنے کہ دیکھ وہ دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، اور وہ پاس آ کے یہ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اتنا نزدیکی تعلق، ایسی قربت، ایسی سنگتی، ایسا سمبند یہ ہو سکتا، تو وہ تعجب میں کہے گا حیران، یہ کیسے ہو سکتا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بویا وہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ اگر ہم بات مان لیتے ماں باپ کی، اچھا ہوتا تو ہم برے راستے پر نہ چل پڑتے، اچھا ہوتا یہ نشے بازی میں نے شروع ہی نہ کی ہوتی، اور اب کیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو یہ بتایا جائے اور وہ انجیل سنے جس میں خدا یسوع مسیح یوں کہتا ہے میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، آئے گناہ گارو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کا پیار انہیں کھینچ لے اور ان کی زندگی میں کچھ ہو جائے تو ان کو تعجب ہوتا ہے، وہ کہتے یہ کیسے ہو گیا، مجھ سے تو نے اتنی محبت کیسے کی، میں تو اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا، میں تو اپنے آپ سے نفرت کرتی تھی۔ اور بہت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو تیار کر رکھا تھا اپنے مرنے کا سامان۔ ایک کی گواہی میں نے سنی، وہ تو کہتا سب کچھ چھوڑ کے اور جا کے انتظار کر رہا تھا کہ کب اپنے آپ کو پھینک دوں۔ وہاں اسے خدا کے پیار کی آواز سنائی دی ہے، انجیل کی کوئی بات اس نے سنی تھی، اور اب وہ تعجب کرتا ہے کہ مجھ گناہ گار کی اتنی فکر، کچھ کہتے میرا نام لے کر اس نے مجھے بلایا، اور تعجب ہوتا میرا نام کس نے اس کو بتا دیا۔ آج خدا کے کلام میں سے اسی تعجب کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں یاد دلاؤں گا۔ آپ کو بہت جو تجربے کار ہیں، جو انہوں نے خدا کو قبول کیا ہے، وہ میری باتیں سن کر یہی کہتے ہوں گے بھائی تب شروع بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، جو آپ کا تجربہ ہے وہ تو خزانہ ہے، صرف شکر کرو اور کسی اور کو بھی بتاؤ۔ میں ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں جو تھوڑے سے برتن میں میرے آئی ہیں، ان کا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ تو دیکھیے کیسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تعجب ہوتا ہے۔ بہت تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بے چین شخص جو لاچار ہے، اپنی طرف سے نا امید ہے، اور کہہ رہا ہے کہ سب نے میرے کھوٹ تو دیکھے، چوٹ نہ دیکھی کوئی،
کس نے سنی میرے دل کی سسکی، روح میری جب روئی، چھوڑ دو مجھے، میں بھی اپنے آپ کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، چھوڑ دو مجھے، جانے دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دبے ہوئے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، کچلے جا رہے ہیں۔ جب انہیں انجیل کی خوشخبری کسی بھی طریقے سے سن کے، پڑھ کے، کسی کی گواہی سن کے، کسی کو دیکھ کے یہ خوشخبری ان تک پہنچ گئی ہے کہ نہیں، خدا محبت ہے، اس نے اپنی محبت یسوع مسیح میں جو اس کا کلام ہے اس میں ظاہر کی ہے، وہ گناہ گاروں کو دعوت دیتا ہے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ سزا دوں، میں ان کی سزا لینے آیا ہوں۔ میری بچی مت گھبرا، میرے بیٹے مت ڈر، نا امید نہ ہو۔ اور جب وہ اسے قبول کر لیں اس بات کو کہ میرے پاس آؤ، یہ اس نے کہا تھا کہ ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، چین آ جائے گا، تسکین حاصل ہوگی۔ تو جب وہ مان لے تو ان کا کہنا یہ ایسی تسکین، ایسا چین، ایسی شانت ہو گئی اندر سے آتما، ایسا عجیب سا اطمینان آ گیا دل میں۔ اور وہ تعجب ہوتا ان کو کہ میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا تھا، میں نے تو کبھی اس سے دعا بھی نہیں کی تھی، میں نے تو کبھی انجیل پڑھی بھی نہیں تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کتاب کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کیسے عجیب سا اطمینان میرے اندر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کئی دفعہ کہ روشنی کس کی میں نے دیکھی، یہ کس نے مجھے میرا نام لے کر آواز دی ہے، یہ کون ہے، کون میرے پاس آیا ہے، دیکھ میں آیا ہوں۔ تعجب ہوتا انہیں، میرے ساتھ میری یہ فکر تجھے، میں نے تو بہتوں کو پکارا تھا، کوئی آیا ہی نہیں، میں تو روتی رہ گئی، میں تو تڑپتا رہ گیا، کوئی آیا ہی نہیں تھا، میں تو بہت نام لیے، بہتوں کو پکارا، تو کون ہے، تو کیسے آ گیا میرے کمرے میں، میری تنہائی میں، میرے اس اندھیرے میں، تو کون ہے جو اتنی روشنی بن کے آ گیا، تو کون ہے؟ وہ کہتا میں یسوع۔ تو انہیں تعجب ہوتا ہے، اور اس تعجب کی وجہ سے ایک تسکین انہیں حاصل ہوتی۔ ان کی گواہی یہ کہ مجھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چین کیسے آیا، ایسے سکون سا آ گیا، شانت ہو گئی آتما۔ یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، سرپرائز 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 تعجب ہوتا ہوا۔ دوسرا ایک اور تعجب ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی کلام سن کے، یسوع مسیح کا کلام، اس کا پیار بھرا کلام سن کے اور اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی مسیح کا کلام سننے سے ایک ایسا عجیب اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ جو بالکل نا امید ہے، جس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس آ جاتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، یسوع مسیح کو، اس کے پیار کو قبول کر لیا، یقین مان لیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند، پرمیشور کی سنتان بننے کا ادھیکار، حق دے دیا۔ ادھیکار نہیں ہے، وہ حق ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور تعجب کی بات یہ کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جو سمجھ سے باہر ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ خدا کا کون سا کام کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کیسے دنیا بنا دی اس نے، کوئی سمجھ سکتا کہ وہ کہہ رہا اور ہو رہا، کہہ دیا ہو گیا؟ یہ کون سی عقل ہے جو سمجھا دے اس بات کو؟ اسی طریقے سے ایک کام ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار، حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کی محبت کو قبول کرنے سے خدا کا ایک ایسا کام انسان کی روح میں ہو جاتا ہے
کیا وہ اسے باپ کہہ سکتا ہے؟ جس سے بات تعجب ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی. لکھا خدا کا پاک روح اندر سے کہتا کہ اس کو ابا کہے، ابا، باپ کہے، پتا جی. جبھی تو یسوع مسیح نے کہا تھا جب تم دعا مانگو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. جس قوم کے لوگ تھے وہ، اور آج بھی دنیا میں ہیں، وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے، کبھی نہیں باپ کہہ سکتے، مذاق اڑاتے. خدا باپ بتاؤ جی. یسوع مسیح کو بیٹا بتاتے ہیں جی، اور کہتے ہیں ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے. ارے بھائی ایک دفعہ اس پہ ایمان لا کے تو دیکھو، پھر پتہ لگے گا کہ یہ ایسی بات نہیں جس کا عقل کے ساتھ تعلق ہو، یا جس کا جسمانی خواہشات اور گندگی سے تعلق ہو. یہ وہ نہیں ہے، یہ تو روح میں ایک ایسا کام کر دیتا ہے خدا. ارے منہ سے تو سبھی اس کو کہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، اندر تو گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے نا. تو وہ اندر سے شروع کرتا ہے، تعجب ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا. اب میں اسے باپ کہہ سکتا ہوں؟ مجھے کہا گیا ہے آئے ہمارے باپ. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا، باپ ہے وہ. اپنے باپ سے مانگو تو ایک تعلق پیدا ہوتا. تعجب اس کا ہوتا ہے کہ یہ تسکین، چین کہاں سے آ گیا؟ یہ یسوع مسیح نے مجھے شانت کیسے کر دیا اندر سے؟ تعجب. یہ تعلق میرا کیسے پیدا ہو گیا؟ میں تو گناہگار انسان ہوں، میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. میری تو زندگی گندگی میں گزر رہی تھی، میں تو بکا ہوا تھا، مجھ پر تو موت اور نفرت کا قبضہ تھا، بدکاریوں میں میں بندھا ہوا تھا. یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ ایسا تعلق پیدا کر دیا کہ میں اسے باپ کہہ سکتا ہوں. تو اس کے دیکھو اس سے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے. یہی نہیں کہ تسکین مل گئی ہے، سکون آ گیا، چین آ گئی ہے، اور اب ہم تعلق پیدا ہو گیا ہے، اب ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں، اب جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہوتا. تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، تبدیلی آنے لگتی ہے. تعجب ہوتا ہے کیا بات ہے، اب غصہ تو آتا لیکن اب میں گالی نہیں دیتا. اب مجھے نشہ تھا تو، لیکن اب مجھے طلب نہیں لگ رہی ہے. کیا ہوا؟ کل تو میں مرا جا رہا تھا، لڑ رہا تھا اپنے گھر والوں سے، لیکن آج وہ طلب کہاں گئی میری؟ یہ کیا ہوا؟ یہ تبدیلی کیسے آ رہی میرے اندر؟ اب مجھے برا لگ رہا ہے کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا اپنی بیوی کو، یہ میں نے اپنی ساس سے ایسے کیا سلو، یہ کیسے ہو گیا؟ میں ایسا بول سکتا ہوں؟ میں ایسا کیوں سوچتی ہوں؟ لیکن اب نہیں سوچتی. یہ کیا ہوا؟ بدل گیا. اسی لیے تو خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا اس نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی نہیں کہ وہ تبدیل ہو گئی، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک اس قسم کی تبدیلی اور پریورتن شروع ہو جاتا اندر کہ وہ جاری رہتا ہے، بہتر بنا دیتا اور بہتر سے بہترین بناتا ہے، اور اس سے بھی اگلی جو منزل ہے وہ اعلیٰ ترین ہے. بدلتا رہتا. کیسے پتہ؟ لکھا ہوا درجہ بدرجہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے دوسرا کرنتھی، وہی حوالے آ جائیں گے، آپ دیکھ لینا، کیونکہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. توبہ توبہ خدا نہ کرے، اور اگر کوئی بات اپنی طرف سے نکلتی خدا کرے وہ آپ کو یاد نہ رہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. یہ کہ جوں یہ دوسرا کرنتھیوں میں ہے 4 باب اور 16ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جوں ہماری ظاہری انسانیت، یہ تو دکھائی دیتی ہے بدن، یہ کمزور ہوتا جاتا، زائل ہوتا جاتا، تو ہماری باطنی انسانیت اندر روز بروز نئی ہوتی جاتی. تعجب ہوتا ہے ارے میں اندر سے بدل کیسے رہا ہوں؟ باہر سے تو میں بہت باتیں کرتا تھا، بہت باتیں کرتی تھی، لوگ سمجھتے تھے، کچھ باتیں سن کے لوگ تعریف کرتے تھے، مجھے معلوم ہوتا تھا میں باہر سے نہا دھو کے، اس کو کہتے ہیں طہارت، پاک کرنا اپنے آپ کو. یہ بڑا پیارا لفظ ہے، طاہر جہاں نام ہوتا ہے، پاک.
تو وہ باہر سے ہم کر لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیے، نہا لیے، کچھ ہاتھ ہی دھوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہائے بغیر کچھ نہیں ہوگا، نہا لیتے ہیں، ایک جگہ نہیں کہیں کہیں جا کے نہا لیتے ہیں، اچھی بات ہے، نہانا چاہیے، لیکن وہ جو اندر کا ہے وہ نہیں بدلتا۔ بات تو جب ہے کہ اس نہانے کے بعد آدمی جا کے اپنی بیوی سے معافی مانگے، بیوی اپنی ساس کو گلے لگائے، بچے اپنے ماں باپ سے آگے معافی مانگنا شروع کر دیں، گھر میں آئے نجات، پڑوسیوں سے جا کے معافی مانگنا شروع کر دیں کہ نہیں آپ نہیں شور مچائیں گے ہم رات کو بلا وجہ۔ تو یہ تبدیلی آئے گی اور بدلتے چلے جاتے ہیں، جوں جوں خداوند کی پہچان بڑھے گی اتنی زیادہ تبدیلی بڑھتی چلی جائے گا، تو کیا کیا تسکین حاصل ہوتی ہے، تعلق حاصل ہوتا ہے، نیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور توکل کہتے ہیں بھروسہ، یہ توکل اپنے اوپر سے ہٹ کے خدا پہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی بھاری تبدیلی ہے۔ انسان کا توکل جس کو کہتے ہیں نا، ٹرسٹ، بھروسہ، ہر چیز کے لیے میں کر سکتا ہوں، ارے بھائی میں نہیں کروں گا میرا بھائی کر دے گا، ہے نا، میں نے کر دیں، کسی نہ کسی پر بھروسہ ہوتا ہے، سب طرف سے ناراضگی ہو جاتی ہے، سب طرف سے ناکامی ہو سکتی ہے، وہ بدل بھی سکتے ہیں، مجبور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنا میں کر لوں گا جی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں جی، میں کسی خدا کا محتاج نہیں جی، ہم تو اپنے آپ کر لیتے۔ کتنے لوگ خدا کو نہیں مانتے، ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کی، ہم تو اچھے کام اپنے آپ کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں کر سکتا انسان، جن کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نہیں کر سکتا، جن کا توکل اپنے اوپر سے ہٹ جائے، بھروسہ اپنے اوپر سے جاتا رہے، ان کے اندر توکل پیدا ہو جاتا ہے خدا پہ، خدا پہ پورا بھروسہ ہو جاتا ہے، میرا بھروسہ خداوند پر ہے، مدد کے لیے کس کو پکاروں، مدد کس سے ارے میری مدد خداوند سے ہے، پہاڑوں سے کیا لینا دینا، پہاڑوں جتنی ہوا کریں مصیبتیں، ارے میرا خداوند پہاڑوں کا بنانے والا ہے، میرا توکل اس خدا پر ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسی بات کہی تھی اپنے شاگردوں سے، اس کو سننے سے توکل پیدا ہوتا ہے، وشواس پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے، بے فکری ہو جاتی ہے، خوف دور ہو جاتا ہے، ناامیدی کو جگہ ہی نہیں ہوتی۔ کیا کہا تھا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں؟ دیکھنا، اس نے کہا مردوں میں سے جب جی اٹھا ہے وہ، اس نے موت کو پچھاڑا ہے، گناہ کو پچھاڑا ہے، وہ فتح مند ہو کے آ کے اپنے شاگردوں کو کہتا میں زندہ ہوں، جیسے میں نے کہا تھا میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، توکل پیدا کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسی پیاری خداوند کی طرف سے آشواسن ہم کو ملتا ہے، یقین دلایا جا رہا ہے تو مت ڈر۔ بہت پیاری آیت لگتی مجھے، اسی کے سہارے جی رہا ہوں میں، تو مت ڈر، تو مت ڈر۔ کیوں نہ ڈروں؟ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں مت ہو، گھبرا مت، کیوں نہ گھبراؤں، میں تیرا خدا ہوں، تیرے ساتھ تعلق ہے میرا، میں تجھے صلاح دوں گا، مت ادھر پوچھتا پھر، ہاتھ دکھا کسی کو، کہیں کچھ کر، وہ کسی کی، سب ٹھیک ہے، سب کو میرا سلام ہے، لیکن خداوند اس سے کہہ رہا ہے جس کا توکل اس پر ہو گیا، تجھے نہیں کہیں جانے کی ضرورت۔ جب پتہ نہیں تھا تو ٹھیک تھا، توکل خداوند پر ہو جاتا ہے، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں مت ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، وہ یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، تو مجھ پر توکل کر دے۔ دیکھا تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن وہ تعجب ہے جو خوشی کا خزانہ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے۔
ہاں یہ بات سچ اور ہر طرح سے یقین کرنے کے لائق ہے کہ جو لوگ خدا کی اس محبت کا یقین کر لیتے ہیں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے گناہ گاروں کے لیے، تو جب وہ یقین کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں تو جو کچھ وہ کرتا ہے، کر دیتا ہے اور کرتا رہتا ہے ان کی زندگی میں، اس سے واقعی وہ تعجب پیدا ہوتا ہے جس کے پیچھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی، اتنے خوش ہوتے وہ کہتے بھئی وہ کیسے گیا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں جو در در بھٹک رہا تھا، دھکے کھا رہی تھی، اس نے میرا دروازہ خود کھٹکھٹا کہا میں اندر آ جاؤں گا تو تیرے ساتھ خوشی مناؤں گا، بڑی تسکین۔ آ تو جانے دو آپ، ایک دفعہ آزما کے تو دیکھو میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، کیوں اپنے آپ کو پریشان کرنا جب خدا نہیں چاہتا ایسا ہو۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، نیا بنا دے گا۔ آؤ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کس طرح ایک تازگی آئے گی، جیسے ٹھنڈا پانی پی کے تازہ ہو جاتی ہے نا روح، تازگی آئے گی، تسکین آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ تعلق پیدا ہو جائے گا آپ کا خدا کے ساتھ، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوگے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ آپ کے نزدیک آ سکے نہ آپ اس کے نزدیک جا سکیں، پتہ ہی نہیں وہ خوش ہے بھی کہ نہیں ہم سے۔ اور پھر تیسری بات ہم نے دیکھی تھی، تبدیلی زندگی کی شروع ہو جاتی ہے، بدلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر توکل ہو جاتا خدا پہ۔ ایک اور بہت بڑی کام ہوتی، تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو تمنا ہوتی وہ تمنا کہتے ہیں ابھیلاشا، دل کی مراد جس کو کہتے ہیں، مرادیں ہوتی ہیں نا دل میں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، خدا سے یہ مل جائے، خدا ہمارے لیے یہ کر دے، کسی اور سے کہیں گے ہماری سفارش کر دو جی خدا سے، ہماری تو سنتا نہیں، ہمارا تعلق نہیں اس کے ساتھ، آپ کا تعلق ہے، یہ ہماری مراد پوری ہو جائے۔ وہ جو تمنا ہوتی ہے دل کی وہ بدل جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یہاں زبور میں لکھا ہوا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، یہ کیا کیا اس نے میرے لیے کر دیا، مجھے تعجب ہوتا۔ اب ایک تمنا یہ ہے کہ خدا کی سب نعمتیں جو مجھے، میں ان کے عوض اسے کیا دوں؟ پہلے یہی رہتا تھا مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے اب یہ کہ میں کیا دوں؟ اور سب سے پیاری چیز جو ہم دے سکتے ہیں نا اس کو، وہ اپنے آپ کو، اپنا دل اس کو دے دو، کہہ دو اے خدا یہ میرا بدن ہے، اس میں آ جا، اس میں رہ، اور جیسے چاہے میرے بدن کو تو استعمال کرنا۔ آپ جو برکتیں مانگتے رہتے ہیں نا، آپ کو برکت بنا دے گا، آپ برکت بن جاؤ گے دوسروں کے لیے۔ یہی میری تمنا ہے، خدا مجھے استعمال کر لے کسی کے لیے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، خدا آپ کو بھی برکت دے اور مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔